دیکھیں، جب معاشرے میں ہر طرف جرائم ہو رہے ہوں، فطرت کے خلاف چلا جا رہا ہو، تو اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کے خلاف کام کیسا کیا جائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً میدان میں نکل آئیں اور ماردار شروع کر دیں، سب کو سختی سے روکیں، تو بعض اوقات اس کے نتائج صحیح نہیں آتے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ لوجیکلی ان کو جو ہے بالکل اس طرح ان کے سامنے باتیں کی جائیں، دلائل پیش کیے جائیں کہ وہ پھر بالکل مبہوت ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ فطرت کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ فطرت کے خلاف بغاوت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی تھی، آپ کی قوم کر رہی تھی۔ کیوں؟ کہ فطرت چاہتی ہے، فطرت اسلام سے ہم آہنگ ہے، فطرت چاہتی ہے توحید کو، فطرت بت پرستی نہیں چاہتی۔ جیسے حدیث پاک میں کہ کل مولود یولد علی فطرتہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ فطرت کے خلاف وہ تھے، ابراہیم علیہ السلام فطرت کے مطابق تھے۔ اچھا، ایک طرف فطرت کے مطابق تھے اور دوسری طرف آپ کے یعنی آپ دیکھیں کہ عقل کا صحیح استعمال، سلمان بھائی، عقل کا ایک ہوتا ہے غلط استعمال، وہ عقل کا بھی غلط استعمال کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام عقل کا بھی صحیح یوز فرما رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے ہی جس معاشرے میں آپ موجود ہیں، اچھا پھر جب گھر پر تشریف لائے تو ہر طرف بت پرستی دیکھی، اپنے چچا آزر کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا، باہر نکل رہے ہیں تو ہر طرف بت پرستی ہے، تو آپ زمانے کی رو میں بہہ کر نہیں چلے۔ اچھا، زمانے میں جو مروج ہو رہا ہے اس کے مطابق نہیں چلے، وہ غلط ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کے خلاف اپنے انداز سے عقلی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، لوجیکلی ہر اعتبار سے کام کیا اور بالآخر ان سب کو خاموش کروایا۔ اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، جب رات آئی تو فرمایا کہ یہ ستارے یا یہ چیزیں میرا رب ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ ڈوب گئے نا، ظاہر ہے کہ دن آئے گا تو یہ ڈوب جائیں گے، تو فرمایا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے بڑی چیز آ گئی، فلما رأى القمر بازغا، چمکتا ہوا جو ہے وہ چاند دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ کہا غائب ہونے والا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے بڑی چیز آ گئی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو وہاں پر سمجھانا یہ مقصود تھا کہ یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان یہ ان سے فائدے اٹھاتا ہے۔ انسان ان کے آگے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ انسانوں کے مفادات کے لیے، فائدے کے لیے ہے۔ تو جو انسان ان کے سامنے جھکے گا اس سے بدبخت کوئی بھی نہیں ہے، اور جو انسان ان سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو ان کو اور تجھے پیدا کرنے والا رب تعالیٰ ہے، تو رب تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔